ایک کامیاب اور پرسکون حج کے لیے، کامیاب حج میں اس پہ فوکس کروں گا، اس کے لیے سب سے بنیادی اور عملی تیاری کیا ہونی چاہیے؟ یہ جو ہمارا پارٹ ہے نا سفر حج کا، اس میں دو طریقے ہیں، یعنی ایک تو شرعی لحاظ سے، مناسک کے لحاظ سے، دوسرا دنیاوی تیاری کے لحاظ سے۔ اب سیکھ کے جانا ہے تو پہلے دنیاوی کو سیکھیں، تو شرعی مسائل تو آپ نے سیکھنے ہی سیکھنے ہیں، تو جو دنیاوی مسائل ہیں اس میں سب سے پہلے آپ اپنے گھر سے تیاری شروع کرتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے ان حجاج اکرام سے جن کی ڈیٹس آ گئی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے فلاں تاریخ کو جانا ہے، آلموسٹ سب کو پتہ چل چکا ہے۔ اگر کسی کو نہیں پتہ چلا تو وہ نیٹ پہ اپنا اس کو ڈیٹ کو چیک کر سکتا ہے۔ اگر پھر بھی نئی انفارمیشن ملتی تو وہ فوری طور پر حاجی کیمپ لاہور سے رابطہ کرے، یا جو اپلیکیشن کی بیک سائڈ پہ نمبرز لکھے ہوتے ہیں، آج کل تو نیٹ کا دور ہے، وہاں سے وہ انفارمیشن لے سکتا ہے کہ میری فلائٹ کس دن ہے۔ اب یہ جاننے کے بعد کہ آپ کی فلائٹ کس دن ہے، اگلا جو آپ کا سٹیپ ہے وہ ہے پیدل چلنا، واک کرنا، اپنے آپ کو اس کے مطابق تیار کرنا۔ جی اب میں اپنے حاجیوں کو سب سے پہلے جو گزارش کرتا ہوں نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ذوق سے نئی جوتی تو لے لی، اب وہ جوتی پہن کر جب پہلے دن آپ نے 20 سے 25 کلومیٹر چلنا ہے، آپ کو تو ایکسپیرینس ہے، جی بالکل، تو پھر وہ جوتی تو تنگ کرتی ہے۔ تو آپ نئی جوتی بے شک اپنے ذوق سے لیں، لیکن اس کو پہن کرنا اب سے ہی اپنے گھروں میں، بازاروں میں، جہاں آنا جانا ہے اس کو پہن کر چلیں۔ اس کے بعد جو آپ نے سفری تیاری کرنی ہے، اس میں جو آپ نے اپنے لباس لینا ہے، آپ نے اپنا چھوٹا موٹا سامان لینا ہے، کیونکہ الحمدللہ بہترین رہائش کا ارینج ہے مدینہ شریف میں بھی، مکہ شریف میں بھی، تو برتن ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز وہاں اویلیبل ہے، اور پیکج کے انکلیوڈ ہے آپ کا فوڈ، کھانے کی چیزیں ویسے تو جاتی ہی نہیں ہیں، لیکن لے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کو وہاں پر چائے ملتی ہے، بہترین کھانا ملتا ہے، اس لیے اس چکر میں نہ پڑے۔ اور نیکسٹ جو سٹیپ ہے وہ ہے یہ جو حکیمی دوائی ہے اس کا، اچھا، یعنی یہ پھکی چورن، یہ تو سر بالکل نہیں جاتا۔ اچھا، اب میڈیسن کے حوالے سے آج کل تو بیماریوں کو دور ہے، آپ کو پتہ ہے، تو میڈیسن کے حوالے سے منسٹری نے سعودی حکام کی ہدایات کے مطابق ایک طریقہ کار جو بنایا ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کا جو ٹینور ہے نا، وہ 37 ڈیز سے لے کر 42 ڈیز کے درمیان ہے، 37 سے 42-45 دن، یہ اب نصیب ہے کس کے کتنے ہیں اکارڈنگ ٹو واپسی فلائٹ۔ تو آپ نے جتنے دنوں کا آپ کا ٹینور ہے، اس سے 5-7 دن 8 دن ایکسٹرا آپ نے میڈیسن پرچیز کرنی ہے۔ وہ میڈیسن پرچیز کر کے آپ کا جو مستند ڈاکٹر ہے اس سے آپ نسخہ لکھوائیں گے، اور وہ جو اپنا نسخہ ہے وہ لے کر کے جس دن آپ نے حاجی کیمپ میں جانا ہے وہ میڈیسن کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، ان کی باکسز سے نکال کر خالی سٹپس کو جو ایک شاپر میں ڈال کر لے کر آئیں گے آپ، تو حاجی کیمپ میں ڈاکٹر وہ نسخہ چیک کرے گا اور آپ کی میڈیسن کو وہ پیک کر کے اوپر ایک منسٹری آف حج کی سیل ہوتی ہے، وہ لگا دی جاتی ہے۔ اب وہ جو میڈیسن ہے وہ تو آپ کے ساتھ کیری کرتی ہے، اگر آپ کھلی میڈیسن لے جاتے ہیں تو پھر وہ ایئرپورٹ پر اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ سوال جو فوراً میں ملتا ہے نا سننے کے لیے، بھئی میں تو انسولین لگاتا ہوں، تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اب میڈیسن تو آپ نے 2 دن پہلے جب حاجی کیمپ میں جانا ہے نا تو وہ پیک کروا لی، لیکن انسولین تو آپ پیک نہیں کروا سکتے۔ اس کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ایک تھرموس آپ پہلے لے لیں، تھرموس کو جب آپ ایئرپورٹ جانے لگے اس وقت تھرموس میں برف ڈالیں، اور وہ انسولین آپ نے جو بھی سرنج لی ہے یا اپنا پین لیا ہے وہ باکس میں تھرموس میں ڈال کر کے اس کو ایئرپورٹ پر لے جائیں، اس کو پیک کرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وداؤٹ پیکنگ چلی جاتی ہے، اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت ہے، تھرمس میں لے کے جا سکتے ہیں۔ جی بالکل، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو میڈیسن کا لازمی جز تھا جو مجھے وضاحت کرنا تھا۔ اس کے بعد اگلی جو بات کہنے کی ہے تیاری کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ نے 5-6 سوٹ بنا لیے، انف ہے، اور خواتین پھر پوچھتی ہیں کہ جی یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں ہوتے ہیں، جی بالکل، تو اپنا کہ جی ہم وہاں کیا کریں گے، 4-5 جوڑے، کوئی ایشو نہیں ہے، بلڈنگوں میں اوپر ٹاپ فلور پہ واشنگ مشین جو ہوتی ہیں وہاں جائیں، دھوئیں اپنے لباس کو، خواتین ان کو دھو لیں، کوئی ایشو نہیں، تو زیادہ سامان لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب
ایک اٹیچی کیس جو ہے وہ آپ کو حاجی کیمپ سے ملے گا یا چھوٹا بیگ ملے گا، اس طرح جو گفٹ آپ کو ملیں گے وہ انف ہے، اس سے زیادہ جو ہے نا ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں کہ سعودین ایئر لائن پہ تو آپ 23 kg کے 2 بیگ لے کر جا سکتے ہیں، یعنی 46 ہو گیا جی، 23 کلو کے جی 2 بیگ آپ لے کر جا سکتے ہیں، اور 7 کلو کا 7 کلو کا ہینڈ کیری لے کے جا سکتے ہیں، وہ تو اکارڈنگ ٹو لا ہے. لیکن پچھلے سالوں میں تو پی آئی اے 30 kgs کا مارجن دیتا تھا، لیکن لاسٹ ایئر اور اب وہ 40 kgs پہ چلا گیا، یعنی 40 کلو کا ایک اٹیچی اور 7 کلو کا ہینڈ کیری. اور واپسی پہ جو زمزم آپ کو ملے گی 5 لیٹر کی پیکنگ ہوگی، وہ بھی وزن میں انکلوڈ نہیں ہوگی، ٹھیک، تو وہ آپ ایزیلی لا سکتے ہیں. تو لیکن یہاں پر ایک بات بتانا اور ضروری ہے کہ لاہور ایئرپورٹ پر ریپنگ کا ارینج کیا ہوا ہے. جو اٹیچی آپ تیار کروائیں گے، سامان کی چیکنگ ویکنگ کے بعد آپ نے وہاں سے ریپ کروا لینا ہے. اس سے ایک تو آپ کا اٹیچی اس کی سیفٹی ہو جاتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ جو اگلے مراحل ہوتے ہیں اس میں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک پروسیس میں سے گزر چکا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بیسک بات ہے تیاری کے حوالے سے.